بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربی لسمیع الدعا۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بے شک میرا رب ہی پکارنے والے کی فریاد اور دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور جو لوگ سچے دل سے رب کریم سے ہی مانگتے ہیں وہ انہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب بھی مایوسی، اداسی ہو، اکیلا محسوس کر رہے ہو یا بار بار مسترد ہو رہے ہو، چیزیں آپ کے حساب سے نہیں ہو رہی، تو اس وقت کثرت سے صدقہ دیں اور رات کے آخری پہر تہجد پڑھیں، اللہ کے حضور مناجات کریں، اللہ سے فریاد کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ آپ کا یہ عمل شیطان پر کاری ضرب ہوگا۔ شیطان آپ کو عبادت سے روکے گا، آپ کے دل کو مایوسیوں میں ڈالے گا، تاکہ جو مقام آپ کو توبہ استغفار سے مل رہا ہو وہ نہ ملے۔ جی ہاں، آپ نے درست پڑھا، شیطان آپ کو مایوسیوں کی انتہا تک لے جائے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب میرے لیے آسمان سے اپنی رحمتوں کی ایک خاص بارش کرے، صرف میرے لیے، اور محبت سے میرا نام لے، مجھے آواز دے اور کہے اپنا دامن پھیلاؤ، اور میں اپنے دامن میں اس بارش کا ایک ایک قطرہ سمیٹ لوں اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں۔ ایسا نہ بھی ہو تو کوئی ملال نہیں، پھر بھی دل چاہتا ہے، کیونکہ چاہنے میں کیا حرج ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی کتاب کو مٹا کر دوبارہ سے خود تحریر کروں اور اس میں درج تمام تر ناپسندیدہ الفاظ ہٹا کر اس میں اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشوں کی تکمیل لکھوں۔ میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، پھر بھی دل چاہتا ہے، کیونکہ چاہنے میں کیا حرج ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اندر کے سارے ڈر ختم کر دوں، میں سبھی پنجرے توڑ کر رسم و رواج کو روند ڈالوں، کسی ٹھنڈی اور آزاد ہوا کا ہاتھ تھام کر ایک انجانی راہ پر نکل جاؤں اور اتنا چلوں کہ بس تھک جاؤں، میں تھک جاؤں مگر کبھی واپس نہ آؤں۔ میں جانتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر بس یوں ہی کبھی کبھی کچھ چاہنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ چاہنے میں کیا حرج ہے۔ جب بھی شیطان مایوس کر دے یا دل میں وسوسہ ڈال دے یا بار بار گناہ ہو جائے، آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنی عبادات میں سجدے بڑھا دو، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، اپنی غلطیوں سے سیکھو، صدقہ دیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ آپ کے اس عمل پر شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ شیطان آپ کو مایوس کرے، اس کے برعکس آپ شیطان کو مایوس کریں، اس کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ اب عبادات اور رجوع اللہ کریں۔ زندگی کے بہت سارے رنگ ہیں جو ہم چاہیں تو اس میں ڈھل جائیں، چاہیں تو ان رنگوں کو اپنی زندگی میں آنے سے ہی روک دیں۔ کبھی کبھی دل ہر ایک چیز سے اکتا جاتا ہے، زندگی اچھی نہیں لگتی، مر جانے کو دل چاہتا ہے، اور کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ زندگی کا ہر رنگ اچھا لگتا ہے، زندگی کی ہر چیز میں دلکش نظارہ نظر آتا ہے۔ مایوسی گناہ ہے۔ جتنا ہو سکے انسان کو اپنے اللہ کی ہر رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے پاس تو جینے کی وجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ اس سٹریس سے نکلیں، اس مشکل سے نکلیں۔ زندگی بار بار نہیں ملتی، اس کو ایسے گزارو جیسے ہم گلاب کے پھول کو پیار کرتے ہیں۔ پھول پیارا ہوتا ہے پر ساتھ میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اگر پھول توڑنے میں غلطی سے کانٹوں کو ہاتھ لگ جائے تو زخم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کا معاملہ ہے، ہمیں جہاں پیاری گلاب جیسی چیزیں میسر ہوتی ہیں وہاں کانٹوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہنر آنا چاہیے۔ ایک نظر سے دیکھیں تو زندگی بہت آسان ہے، اگر مشکلات کو سامنے رکھ کر سوچیں تو زندگی جیسی کوئی مشکل چیز نہیں۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، زندگی جینے کا سکون تب ہے جب ہم اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر سانس کے ساتھ شکر الحمدللہ، زندگی کا ایک نیا پہلو نظر آئے گا۔ یہ زندگی تو ایک امتحان ہے، یہاں ایک دن تم خوش ہو، دوسرے دن اداس۔ مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، بس تکلیف پر تمہارا رد عمل اور تمہارے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم ٹیسٹ میں پاس رہے یا فیل۔
جب بھی اداس یا غمزدہ ہو ہمیشہ یاد رکھو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری زندگی میں خوشی اور مسرت لا سکتا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے اور یہ کہ اسی نے ہنسایا ہے اور اسی نے رلایا بھی ہے، اس لیے اسی پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے امید لگاؤ۔ صبر اور برداشت سے کام لیتے جاؤ، کیونکہ جلد ہی تمہاری آزمائش ختم کر دی جائے گی، پھر یہ محض ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف تمہارا ری ایکشن کہ تم اس وقت اللہ کے بندے بنے رہے یا نافرمان۔ اب یہ تو ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہر پریشانی ہماری سزا نہیں ہوتی، کچھ پریشانیاں تو امتحان ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ہی لیتا ہے۔ میں آپ کو اسی پر ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک عابد اللہ والا شخص فجر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے۔ اندھیری رات تھی، یک اس کا پاؤں پھسلا اور کیچڑ میں گر گیا، کپڑے سارے خراب ہو گئے۔ اسے بہت رنج ہوا اور دل میں افسوس اور ندامت ہوئی کہ یہ عابد اٹھے، واپس گھر آئے، گھر کی طرف چل دیے، خود کو صاف کیا، کپڑے بدلے اور دوبارہ مسجد کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی مسجد کے قریب پہنچے پھر سے کیچڑ میں گر گئے۔ واللہ یہ کیا امتحان ہے! انتہائی رنج کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگی، دعا کی کہ اللہ مجھے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، میری تکلیف دور فرما۔ دوبارہ اٹھے، گھر کی طرف چل دیے، پاکی اختیار کی اور مسجد کی طرف چل دیے۔ گھر سے نکلے، ایک سفید پوش شخص ان کے آگے چلتا رہا، ہاتھ میں لالٹین یعنی چراغ تھا۔ آگے چلتا رہا، یہ عابد اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے حتیٰ کہ مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ نماز کے بعد مسجد سے نکلے، سفید پوش شخص منتظر تھے، ان سے آگے آگے چلتے رہے، چراغ کی روشنی میں بحفاظت گھر تک پہنچے۔ سفید پوش شخص جانے لگا تو عابد نے پوچھا، کون ہو تم؟ سفید پوش نے کہا، جاؤ اپنا کام کرو۔ عابد نے سفید پوش کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بتاؤ کیا ماجرا ہے ورنہ جانے نہیں دوں گا۔ سفید پوش نے کہا، لوگ مجھے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ عابد نے کہا، تمہارا کام تو لوگوں کو عبادت، نماز، نیکی سے روکنا ہے، لیکن تم نے تو اس کے برعکس کیا۔ ابلیس نے کہا، جب تم نے پہلی بار کیچڑ میں گرے تم نے اللہ کے حضور فریاد کی، رنجیدہ ہوئے، تمہارے اس امر پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کر دی۔ تم دوبارہ گئے، نماز کے لیے تیاری کی، دوسری بار گرے اور اس بار تم نے اللہ کے حضور فریاد کی اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل پر تمہارے پورے خاندان کی بخشش کر دی۔ تیسری بار مجھے یہ ڈر تھا کہ تم کہیں دوبارہ گر جاؤ اور اللہ تعالیٰ اس بار تمہارے پورے علاقے والوں کی بخشش کر دے گا، اس لیے میں ابلیس تمہیں اس بار گرنے نہ دیا اور ہاتھ میں چراغ لے آیا اور تم بحفاظت مسجد چلے گئے۔ بس اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، ہر روز ہمیں ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صبر اور ذکر کے ذریعے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مسائل کو سر پر سوار کر کے صرف فکر ہی کرتے رہتے ہیں اور ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مشکلات میں ہر انسان ہی پریشان ہو جاتا ہے، یہ نارمل ہے، لیکن مومن فکر کا مقابلہ ذکر سے کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے بہت جلد تھام لیتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے مشکل میں اسی کو پکارتا ہے۔ ہماری ہر پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے، لہٰذا دکھ میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کی راہ روح کو تازہ کر دیتی ہے۔ سکھ میں بھی اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، آپ کی تمام مشکلات سے بڑا ہے اللہ کا ذکر۔ جب تکلیف بڑھ جائے اور تو ذکر اور بڑھا دیں، جب آپ اللہ کا ذکر کریں تو اس وقت آپ کو یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل تنہا رہ جاتے ہیں، ہر رشتہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی سٹینڈ ہی نہیں ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ مگر یاد رکھیں، آپ جب بھی اللہ کو پکاریں گی اسے بہت زیادہ قریب پائیں گے۔ آپ کے ساتھ رب العالمین ہو تو دوسرے کسی کی ساتھ کی ضرورت کی حیثیت کیا ہے؟ پریشانی میں شیطان مزید وسوسے ڈالتا ہے کہ سب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب تو مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور جو وہ ہمیں مایوس کر کے ہمارے اوپر فکر کو غالب کر دیتا ہے، لیکن فکر کے لمحات میں خود کو ذکر کی طاقت ہے ڈپریشن سے نکال کر امید کی طرف لے جاتی ہے۔ حالات ہمیشہ ذکر سے بدلتے ہیں، ذکر کرنے والا جان جاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ عزت اور ذلت، خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہے، کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے اللہ میرے ساتھ ہے۔
ذکر انسان کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح کہ جیسے انسان مضبوط قلعے کے اندر بند ہو گیا ہے۔ اگر ایمانی طاقت کم ہونے لگے تو فوراً ذکر کی طرف پلٹے۔ گناہ دل پر برے اثرات چھوڑتے ہیں، لہٰذا کثرت سے استغفار کریں۔ انسان اپنے سکون اور اطمینان کے لیے ہر طرح کی سہولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے لباس، کھانے کا انتخاب کرتا ہے، سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے تاکہ اسے خوشی ملے، مگر یہ سب چیزیں انسان کو وقتی خوشی تو دے سکتی ہیں، سکون نہیں دے سکتی، اطمینان نہیں دے سکتی۔ حقیقی سکون اللہ کے ذکر میں ہی موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس ذکر کی لذت ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ آپ کو جتنی زیادہ فکر ہے اتنا ہی زیادہ ذکر کریں، دونوں میں سے جو بھی بڑھے گا وہی غالب آ جائے گا۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو ایمان کی حلاوت محسوس کرنے والے ہیں تو بڑی سے بڑی آزمائش میں آپ ذکر کی طاقت سے یوں گزر جائیں گے کہ آپ کے مخالفین بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ بہت سی مسنون دعائیں ہیں جن کو آپ ذکر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہاں میں ذکر کرتی ہوں جو آپ دعاؤں میں پڑھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، 33 دفعہ یعنی 33 ٹائمز، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل صحبہ وسلم تسلیما کثیرا 100 دفعہ، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت 100 دفعہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 دفعہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 دفعہ۔ پھر دل کی گہرائیوں سے اللہ کریم سے دعا مانگے، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے کر ان میں داخل کر جنہیں تو نے ہدایت دی، اور مجھے عافیت دے کر ان میں شامل کر جنہیں تو نے عافیت دی، اور میری سرپرستی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی فرمائی۔ میرے لیے ان چیزوں میں برکت فرما دے جو تو نے مجھے عطا کی، اور مجھے ان فیصلوں کے شر سے بچا جو تو نے کیے، اس لیے کہ تو وہی فیصلے کرتا ہے اور تیرے فیصلوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے، اور وہ معزز نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کرے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا بابرکت اور نہایت بلند ہے۔ یا اللہ میری دعائیں میرے حق میں اور تمام مسلمان بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے حق میں قبول فرما، اور میرے نبی صلاۃ والسلام کے وہ امتی جو اس جہاں پر پردہ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، آمین۔ اس دنیا میں اللہ بار بار انسان پر ایسا وقت لاتا ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا اجتماع ہونے کے باوجود، اپنے لوگوں میں ہونے کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو جان لے اور اپنی تنہائی کو محسوس کرے، کیونکہ کل وہ تنہا اور اکیلا ہوگا، لوگ اسے سہارا دینے کے لیے بھی کہیں نہیں ہوں گے سوائے اللہ کے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ہی اپنے سہارے کو پہچان لے اور پھر کبھی بے سہارا نہ رہے۔ بے شک اللہ کا فرمان سچا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے گا، پھر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھلے، تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہے۔ نماز تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، جس کی کم از کم تعداد 2 رکعات ہے، جس کے پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ قرآن مجید میں اس کی شان میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے پہلو اس وقت رات میں جو لوگوں کے سونے کا خاص وقت ہوتا ہے ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی میٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو رواح نے حضور پاک کے متعلق فرمایا، آپ رات اس حال میں گزارتے کہ پہلو
بستر سے جدا ہوتا اور جبکہ مشرکوں کے بستر ان کے بوجھ سے گراں بار ہو چکے ہوتے۔ اس سے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد خواص کی عبادت ہے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے کہ اس کی تائید ہوتی ہے کہ نماز تہجد کی 4 خصوصیات ہیں۔ نماز تہجد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دور قدیم سے صلاح کا شعار، طریقہ کار اور ان کی عبادت رہی۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جب اولیاء اور صالحاں نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے تو تمہیں یہ طریقے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ تم خیر الامم ہو۔ دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد صالحین کا شیوہ ہے، جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ صالحین میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے شرفاء حاملین قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے اور تہجد گزار لوگ ہیں۔ نماز تہجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ اس سے رب کریم کی قربت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی اس وقت اس کے یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ تہجد اور ذکر اللہ کے ذریعے اس کا قرب آسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت، عبادات اور اطاعت سے مقصود معبود حقیقی کی قربت اور محبت ہی تو ہے، جو نماز تہجد سے بآسانی حاصل ہو سکتی ہے۔ جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس دنیا میں سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ میت کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں، جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر حقیر ہے، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ وہ لوگ جو آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں کہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا اور کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے، اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائیں گے آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد، سب کچھ۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا کوئی تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف کہ شاید نجات ہو جائے۔ مرنے والوں کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہے۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس تحریر کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے آپ اپنے ترازو میں پائیں گے۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ نصیحت کیجیے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ کیا تھا ہمارے پیغمبروں کا یقین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا، رب کو پکارا اور نجات مل گئی۔ کہاں ہے ہمارا یقین؟ چھوٹی سی مشکل پریشانی پہ سب سے پہلے ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ میرے ساتھ ہی اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟
ایک دفعہ دل کے یقین سے پڑھ کے دعا تو کریں۔ رب کے فیصلے سب سے بہترین ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ کا ٹھنڈا ہونا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کتنی خوبصورت دعا ہے نا۔ کیا ہم کبھی آگ میں گرائے گئے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر ہم اپنی عام سی مشکل کے لیے کیوں چھوٹی سی دعا نہیں مانگ سکتے؟ کیوں ہم اپنی زندگی سے شکوہ نکال نہیں دیتے؟ رب پر بھروسہ کریں اور توکل، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کریں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ مہربانی سے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔